اگر آپ چاہتے ہیں ایسی مزید ڈاکیومنٹری اسلامک ہیروز کے بارے میں جاننا تو آج ہی ہمارا چینل کمالستان کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنے چاہنے والوں سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ تاریخ فاتحوں کو ان کی لڑائیوں سے یاد رکھتی ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑی سے بڑی فتوحات تلوار سے نہیں بنتی، لیکن ویژن، انصاف اور قیادت سے۔ طارق بن زیاد کے سمندر پار کرنے سے پہلے، اندلس علم اور روشنی کی سرزمین بننے سے پہلے، اس سب کے پیچھے ایک آدمی تھا۔ ان کا نام موسیٰ بن نصیر تھا۔ موسیٰ بن نصیر 640 عیسوی کے لگ بھگ اسلام کے ابتدائی سالوں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نصیر کبھی جنگی قیدی رہے تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اموی ریاست میں عزت حاصل کی۔ موسیٰ ایک نئی تہذیب کے عروج کا مشاہدہ کرتے ہوئے پلا بڑھا، نظم و ضبط، ایمان اور انصاف پر مبنی دنیا۔ چھوٹی عمر سے ہی اس نے ذہانت، صبر کا مظاہرہ کیا اور مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو متحد کرنے کی ایک نادر صلاحیت۔ خلیفہ الولید بن عبد الملک کے دور میں موسیٰ بن نصیر کو افریقیہ یعنی جدید دور کے شمالی افریقہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ خطہ غیر مستحکم تھا، قبائلی بغاوتیں عام تھیں، کرپشن نے اتھارٹی کو کمزور کیا، لیکن موسیٰ نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ خوف سے حکومت کرنے کے بجائے اس نے انصاف اور اصلاح کے ساتھ حکومت کی۔ اس نے انتظامیہ کو مضبوط کیا، فوج کی اصلاح کی اور مقامی بربر قبائل کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ نتیجے کے طور پر ہزاروں بربروں نے اسلام قبول کیا، زبردستی نہیں لیکن یقین سے۔ سمندر کے اس پار الاندلس، ویزیگوت اسپین، سیاسی تنازعہ، جبر اور خانہ جنگی سے پھٹی ہوئی سرزمین۔ مقامی رہنماؤں نے مدد طلب کی۔ یہ لمحہ تاریخی تھا۔ طارق بن زیاد آنکھیں بند کر کے فتح میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا تجربہ کیا۔ پہلے انہوں نے چھوٹی مہمات بھیجیں، پھر انہوں نے بے مثال ہمت اور عاجزی کے کمانڈر کا انتخاب کیا۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد میں 7000 سپاہیوں کے ساتھ آبنائے عبور کیا۔ ان میں سے زیادہ تر نئے منتخب بربر تھے۔ موسیٰ بن نصیر پیچھے رہ گئے، منصوبہ بندی، فراہمی اور معاولت کرتے ہوئے۔ جب طارق نے شاندار فتوحات حاصل کیں، موسیٰ نے کمک بھیجی اور بعد میں ایک بڑی فوج کے ساتھ خود کو عبور کیا۔ یہ رقابت نہیں تھی، یہ قیادت تھی۔ ایک ساتھ انہوں نے آئیبیریا کو تبدیل کر دیا۔ شہر گرے لیکن عام شہری محفوظ رہے۔ گرجا گھروں کو تباہ نہیں کیا گیا تھا، جائیداد کا احترام کیا گیا، مذہبی آزادی کو برقرار رکھا گیا۔ موسیٰ بن نصیر کے حکم کے تحت اندلس میں اسلام ظالم کے طور پر نہیں آیا، لیکن نظام انصاف کے طور پر آیا۔ طاقت اور رحمت کا یہ توازن اسلامی اسپین کی بنیاد بنا۔ اس کی کامیابی کے باوجود دمشق میں سیاست نے تاریخ موڑ لیا۔ موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ نے واپس بلایا گیا۔ ان کی فتوحات کا جشن منایا گیا، پھر بھی حسد اور عدالتی سیاست کے سائے میں رہے۔ وہ ایک تہذیب کو اس کے بچپن میں چھوڑ کر واپس آیا۔ اس کے فوراً بعد 716 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بنائی ہوئی سرزمینوں سے بہت دور، لیکن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ موسیٰ بن نصیر صرف ایک جرنیل نہیں تھے، وہ تھے ایک سیاستدان، ایک مصلح، ایک ویژنری لیڈر۔ اس کے بغیر اسپین میں کوئی طارق بن زیاد نہیں ہوگا، اندلس کا کوئی سنہری دور نہیں ہوگا، مشرق اور مغرب کے درمیان کوئی پل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ زمینیں فتح کرتے ہیں، دوسرے تاریخ کو شکل دیتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے دونوں کام کیے، اور ان کی میراث آج بھی گونجتی ہے اندلس کے کناروں پر۔